السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سب کے پیار کا اور سپورٹ کا بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے ہماری ویڈیوز کو دیا۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جادو کے حوالے سے، اور عملیات کے شوقین جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اور جنہیں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جن حاضر ہو جائے یا کوئی جنات ہمارا دوست بن جائے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں اور بڑی چاہت رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی عمل کے ذریعے ہمارے پاس کوئی جن حاضر ہو جائے یا کوئی پری حاضر ہو جائے۔ تو اس طرح کے واقعات جو لوگوں کے ساتھ رونما ہوتے ہیں تو لوگوں نے ہم سے شیئر کیے ہیں۔ تو آج اسی طرح کی ایک اسٹوری جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ اسٹوری ہماری پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ہم یہ اپنی ہارر اسٹوری۔ So let's turn off the light and begin the show. تو آج کی یہ اسٹوری ہے ایک جنات کے شوقین کی، یعنی کہ جنات کا شوق رکھنے والے کی، جو ایک انسان تھا جو جنات کو حاصل کرنے کا شوق رکھا کرتا تھا۔ اسے اس چیز کی خواہش تھی کہ کوئی نہ کوئی میرا جنات دوست ہو، یا پھر کوئی جنات کسی نہ کسی طریقے سے اس کے قابو میں ہو۔ تو اس نے یہ جب شوق رکھا تو کسی نے اسے بتایا یہ سب چیزیں جادو جنات یہ کسی نہ کسی عمل کے ذریعے ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے لیے جادو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اسے یہ شوق اور بڑھا۔ جب اسے یہ شوق بڑھا تو اس کی جو سیکھنے کی امنگ تھی اسے اور آگے لے جانے لگی۔ اس کے آس پاس ایک گاؤں میں جادوگر تھا، یعنی عملیات کرنے والا تھا، جو کالا جادو کرتا تھا۔ وہ ایک دن اس عملیات کرنے والے کے پاس جو کالا علم کرتا تھا، وہ اس عامل کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے بڑا شوق ہے جنات کو حاضر کرنے کا، جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا، کسی جنات کی خواہش رکھنے کا کہ کوئی جنات میرا بھی دوست ہو۔ تو اس عامل نے کہا کہ یہ تم عمل نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ وہ شخص اپنے ضد پر اڑا رہا کہ نہیں، میں بھی کسی جنات کو حاضر کرنا چاہتا ہوں اور اسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ عامل نے کافی دیر تک منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس شخص کے کافی اصرار کرنے کے بعد عامل نے کہا تمہیں اس کے لیے 21 دن کا چلہ کرنا پڑے گا، وہ بھی قبرستان میں۔ اسے جیسے شوق تھا کہ مجھے جنات کا کوئی غلام ہو جائے، میرا جنات، یا جنات کوئی دوست ہو جائے جس کے ذریعے وہ مختلف کام لے سکے۔ تو اس نے ارادہ پختہ کیا اور اس نے بتایا کہ میں نے جب یہ ارادہ کیا تو عامل نے مجھے ایک
عمل دیا پڑھنے کے لیے، اور وہ عمل 21 دن قبرستان میں پورا کرنا تھا۔ تو خیر اگلے ہی دن سے میں گھر والوں سے چھپ کر آدھی رات کو جب گھر والے سب سو جاتے تو میں قبرستان کے لیے نکلتا، اور جب پہلے دن میں قبرستان پہنچتا تو وہاں خوف کا عالم دیکھ کر ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے جیسے شوق بڑھتا جا رہا تھا، اور میں اپنے شوق کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یعنی جنات کا شوق مجھے اتنا آگے لے جا چکا تھا اسے حاصل کرنے کا کہ میں اپنی دنیا کو بھول بیٹھا تھا۔ خیر میں قبرستان پہنچا، اور ایک جگہ میں نے دیکھی جہاں میں نے چھری سے دائرہ کھینچا اور اپنا حصار باندھا اور وہاں بیٹھ گیا۔ خیر میں نے پہلے دن اپنا عمل مکمل کیا اور گھر کو واپس لوٹ گیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے میرے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے، اور مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو جائے گا۔ خیر کچھ ہی دن گزرے تھے، عمل کے دن قریب ہی تھے کہ میں ایک دن گیا، عمل کے دوران بیٹھا اور عمل پڑھ رہا تھا۔ آخر تسبیح ختم ہونے والی ہی تھی میری، تو میں کیا دیکھتا کہ ایک عورت جو کہ قبرستان میں کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ میں اس چیز کو سمجھ نہیں پایا، اور میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے عامل کا خیال آیا کہ اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ کسی بھی صورت میں آپ کو عمل نہیں چھوڑنا۔ تو پھر میں یہ سوچ کر عمل کو پڑھتا رہا اور اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ وہ عورت ہوتے میرے بہت قریب آ چکی تھی، اور میں ڈر بھی رہا تھا۔ خیر میں نے اس دن عمل پورا کیا اور اپنا سامان سمیٹا اور گھر کی طرف لوٹا، اور اس دن کے بعد سے میرے گھر کے دروازے بجتے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کبھی میرے دوستوں کی آواز آتی رات کو، آدھی رات کو دروازے بجنے کی، اور کبھی میرے رشتہ دار، ایسا لگتا جیسے کوئی رشتہ دار مجھے آواز دے رہا ہے کہ دروازہ کھولو۔ خیر میں سوتا رہا، اور میں جب یہ اٹھا تو عامل کے پاس پہنچا تو اس نے یہ ہدایت کی، عمل پورا ہونے تک تمہیں جنات ایسے ہی تنگ کرتے رہیں گے۔ یعنی کوئی بھی جن یا جنات یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی انسان کے قابو میں آئے یا اس کی غلامی کرے۔ اور یہ جو میں عمل کر رہا تھا، یہ اس عامل نے کالا علم کا عمل بتایا تھا۔ یعنی کہ کالا علم سے عمل سے مراد یہ تھا کہ اس نے یہ بتایا تھا فلاں قرآن کی آیت اس کو زوال کے وقت میں
سیدھی نہیں الٹی کر کے پڑھو۔ بس یہ عمل میرا جاری تھا کہ عمل آخری دن تک پہنچ چکا تھا، اور مجھے آخری دن قبرستان پہنچنا تھا، اور میں ڈر ڈر کر قبرستان کی جانب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 مردے قبر سے نکل رہے ہیں اور وہ میرے بھائی کو پکڑ کر چھری سے ذبح کر رہے ہیں۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا اور مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ میرے بھائی کو کیوں مار رہے ہیں۔ تو وہ جو مردے اس کے بھائی کو چھری سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، وہ مردے آواز دیتے ہیں کہ اگر تم یہ عمل کرنا چھوڑ دو تو ہم تمہارے بھائی کو نہیں ماریں گے۔ خیر، اسے پھر وہی بات عامل کی ذہن میں آئی اور اس نے اپنا عمل مکمل کیا اور وہ گھر آ گیا۔ اسی رات اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ رات کو سویا تو رات کو گھر کے دروازے بجے، اور کبھی کسی آواز میں اس کو کسی کی رشتہ داروں کی آواز میں آواز آتی، تو کبھی کسی دوست کی آواز میں اس کو آواز دیتے۔ تو بس یہ ہو ہی رہا تھا کہ ایک دم دروازے بجے اور رشتہ دار کی آوازیں آئی، رونے کی، چلانے کی، تو وہ خوف سے ڈر گیا تھا اور اٹھا، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ ایک حیوان جیسی شکل کا انسان دیکھ کر ڈر گیا۔ یعنی وہ جو شخص اس نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وہ ایک جنات ہی تھا، یعنی جن تھا جو بہت طاقتور تھا، یعنی بہت طاقت کا حامل تھا، جسے وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس جنات نے اسے اسی لمحے مار دیا۔ یعنی کہ جو لوگ جنات حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں انہیں اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ جنات کیا کر سکتے ہیں، ان کے بس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی شوق رکھتے ہیں تو لہٰذا آپ اپنا شوق مسترد کر دیں، کیونکہ اس کے اندر جان کا بہت خطرہ ہوتا ہے، اور پھر آخر کار وہ شخص مر گیا۔ گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ اچانک کیا ہوا، تو جب آس پاس کے لوگوں سے تفتیش کی تو لوگ اس عامل کے پاس گئے۔ اس عامل نے بتایا یہ ایسے جنات حاصل کرنے کا شوق رکھتا تھا جس کی وہ تاب نہ لاتے ہوئے اس کو وہ دیکھ کر ڈر گیا، اور اس جنات نے اس کو مار دیا۔ خیر، کالا علم ہی ہوتا ہے۔ کالا علم کرنے والوں کا انجام دنیا میں بہت برا ہوتا ہے، کبھی بھی اسے اچھی موت نہیں نصیب ہوتی۔ تو میں آپ سب سے گزارش یہ کروں گا، کبھی بھی کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے یا کبھی بھی کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال مت کیجیے گا، کیونکہ جیسا آپ کریں گے ویسا ہی بھریں گے، اور جادو کرنے والے کی اور کروانے والے کی
بخشش نہیں ہوتی۔ تو میں امید کرتا ہوں ہمارے دیکھنے والے، ہمارے سننے والے اس چیز کا نہ خود شکار ہوں گے اور نہ اپنے عزیز اور احباب کو شکار نہ ہونے دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سن کر اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی ہارر سٹوری جو آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ بھی ہم سے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پر ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک سے سپورٹ ملتی ہے اور اسی وجہ سے ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اور جاتے جاتے یوٹیوب کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ایسی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔